اگر حکمرانوں نے جو بھی نئے نئے بن رہے ہیں جنہوں نے ابھی حلف اٹھانا ہے وہ یا ان کے سہولت کار اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس نیشن کو ڈیوائیڈ کر دے گا. تو ہمیں تو یاد ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر امیر المومنین بننا چاہتا ہے یا فرعون بننا چاہتا ہے یا ہٹلر بننا چاہتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آپ کس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو پہلا دن ہے, ابھی تو آپ نے حلف نہیں اٹھایا اور آپ فوج کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں, ان سروسز چیف کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بند کرو ہاتھ جوڑ کے. میں اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس, 8 ارب روپے کا دوسرا کیس. اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر, اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ 12 ارب روپے کے کیسز اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے, فوج کو اس نیشن کو ڈیوائیڈ کر دے گا, بہت ڈیپ ڈیوائیڈ کرے گا اگر ان لوگوں کی ڈیمانڈز کا جواب نہیں دیا گیا. جو لوگ سڑکوں پہ رات نکلے وہ پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں. پرسوں خان پشاور جائے گا, 17 کو وہ کراچی جا رہا ہے, اور میں نے جو مناظر دیکھے ہیں, میں اس سے پہلے حافظ آباد بھی گیا, میں کمالیہ بھی خود گیا صرف پلس دیکھنے کے لیے. میں آپ سے بطور صحافی یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں کہ اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اس کے آگے اگر کسی نے بند باندھنے کی کوشش کی, تو آپ یقین کریں وہ خود بھی بہ جائے گا اور وہ بند بھی بہ جائے گا. ان لوگوں کو جو اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی غیرت کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے, یہ اب رکنے والے نہیں ہیں, یہ اب واپس جانے والے نہیں ہیں. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. عمران خان صاحب کے پاس تو اتنا پاور بھی نہیں تھا, مگر کیوں اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس دفعہ بھی اگلی دفعہ بھی رگ کر کے میں نے 500 اور لینے ہیں اور پھر میں آل پاورفل ہو جاؤں گا. اور آپ نے دیکھا آخری دنوں میں وہ کس قسم کی آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے تھے, اور اپنے پرانے سارے ساتھیوں کو نکال دیا تھا. تو وہ تو ایک فرعون بنتے جا رہے تھے. تو ہمیں تو یاد ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر امیر المومنین بننا چاہتا ہے یا فرعون بننا چاہتا ہے یا ہٹلر بننا چاہتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو امیر المومنین صاحب بھی گھر چلے گئے, اور آج فرعون صاحب بھی جو ہیں, ہٹلر صاحب بھی جو بننے جا رہے تھے وہ بھی گھر چلے گئے. تو میں داد دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی آئین کو اور پاکستان کے وکلاء حضرات اور سول سوسائٹی اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس کو ریپ اپ صحیح طریقے سے کیا ہے, اور ہر سٹیج پہ انہوں نے آئین کا راستہ اختیار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے عمران خان نے. ان کی غلط فہمی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ ایک یہ کہ جب الیکشن ہوگی یہ الیکشن جیتیں گے. یہ بالکل نہیں الیکشن جیتیں گے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. اور آج تک جو 70 سال 75 سال کی تاریخ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس نے ٹکر لینی ہے, اس طریقے سے ٹکر لینی ہے, وہ پھر اس کے لیے بہت سی مشکلات آ جاتی ہے. آپ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا پرانا کیس تو دیکھ لیے. آپ کس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو پہلا دن ہے, ابھی تو آپ نے حلف نہیں اٹھایا اور آپ فوج کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں, ان سروسز چیف کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ان کو ڈریگ کر رہے ہیں. آپ بطور الیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ جو ان سے نکل چکا, جس کا طے ہو چکا, جس پر وہ کہہ چکے کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے, اب ان کو بلوا کے آپ ان سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جناب نہیں, یہ انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں تھی. اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے آپ نے پھر وہی حرکت کی. اپنے نام کے علاوہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں, نیشنل سیکورٹی کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا کے ہم یہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. ایک انتہائی یقیناً اس وقت اضطراب ہوگا, کیونکہ یہ سیدھا ان کو پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کی کوشش ہے. 16 ارب روپے کا ایک کرپشن کا کیس, 8 ارب روپے کا دوسرا کیس. اس آدمی کو جو بھی سلیکٹ کرتا ہے الیکٹ کرتا ہے پرائم منسٹر, اس سے بڑی ملک کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ 12 ارب روپے کے کیسز اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے, فوج کو سوچنا چاہیے کہ وہ چہرے جن کو قوم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, انہوں نے اتوار کے دن اپنی بیوروکریسی کا سہارا لے کے فائدے بدلی ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک کیا. میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ کچھ عرصے سے ایک پوری مہم چلا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے, فوج کے اندر انتشار پھیلایا جائے, اور فوج کے اندر ڈویژن کریٹ کی جائے اور ڈیوائیڈ کیا جائے فوج کو. اور جو یونٹی آف کمانڈ ہے جس کے ذریعے ہماری ساری نیشنل سیکیورٹی, جس کے اوپر
پیگڈ ہے, لگی ہوئی ہے اس کے اوپر, اس کو کمزور کرنے کا یہ ایک اپنے پاس ذاتی اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ادارے کی جو یونٹی آف کمانڈ ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں. اور وہ اٹیک کر رہے ہیں باجوہ صاحب کو, آرمی چیف کو, اور اب تو اوپنلی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب بھی اور وہ کہ دیکھیے آپ یہ کیوں جا رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کریں. ارے بھائی 4 سال انہوں نے آپ کو پراپ اپ کیا ہے, 4 سال انہوں نے آپ کے بیاہ کے اوپر گالیاں کھائی ہیں وہاں سے, کیونکہ آپ کی کارکردگی ان کے کھاتے میں جا رہی تھی. آپ نے ان کی بات تک نہیں سنی, وہ آپ کو اس لیے لائے تھے, ان کی امید تھی کہ آپ کو اچھی کارکردگی کریں گے اور کوئی نیا پاکستان جینوئنلی بنائیں گے جس کے اندر سب کی خوشحالی ہوگی. آپ نے تو وہ کیا نہیں. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ نون لیگ کے بارے میں کہ جی ان چوروں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں. ارے بھائی یہ آپ چاہتے ہیں نا الیکشن آئے گی, جب آئے گی تو آپ دیکھیے گا, آپ اپنا فکر کریں, پھر نہ ہمیں کہیے گا کہ عوام نے جو ہے چوروں کو الیکٹ کر لیا. ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, ڈپلومیسی, ایکویلٹی کی. کون سی ایکویلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھائی؟ اس نے کہاں آپ کو, کس جگہ پہ آپ کو اس نے ایکول رکھا؟ 70,000 بندے آپ کے مار دیے, $200 بلین کا نقصان کیا, سلالہ پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا, معافی تک نہیں مانگی انہوں نے, اور ایک واحد لیڈر تھا عمران خان جس نے اس پر احتجاج کیا. ابھی انڈیا کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں. کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے, اور ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے پر وزیر اعظم کو بے دخل کر دیا, اور دھمکیاں دیتے ہیں ہمارے سفارتکار کو کہ اچھا یہ تو ابھی دی نا دھمکی, اس سے پہلے مشرف کو دھمکی دی کہ اتنا بام کریں گے کہ سٹون ایج میں واپس لے جائیں گے آپ کو, یا تم ہمارے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو. اور ہم ایک بے حیائی کے ایک سمندر میں چلے گئے ان کے ساتھ جا کے, اور آج بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی جس کو عمران خان نے ریجیکٹ کیا, کھڑے ہو گئے. اور آج پہلا دن تھا آپ کا پارلیمنٹ میں, اور آپ ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں برابری کے تعلقات کی. کون سی برابری کے تعلقات آپ چاہتے ہیں؟ برادری کے تعلقات تو ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے حالت یہ کر دی ہے کہ بنگلہ دیش بھی نہیں چاہتا, اور آپ امریکہ کے ساتھ برابری کے بنیاد پر تعلقات کی بات کرتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے, چکمہ دینے کے لیے.